بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 68 سورہ یوسف آیت نمبر 23۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، یہ تیسرا مقامہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں رہے تو چونکہ جب کنعان سے گئے تھے تو چھوٹے بچے تھے، جیسے کہ ما قبل میں ذکر کیا کہ 7 سال کی عمر تھی۔ تو اب جوان ہو گیا اور ان کی جوانی کے حالات کا تذکرہ ہے۔ ولما بلغ اشدہ، جب پہنچ گئے اشدہ اپنی مضبوطی کو، یعنی بلوغ کو، بالغ ہو گئے اور جوان ہو گئے تقریباً۔ آتینا وہ حکمہ، تو ہم نے ان کو دیا سمجھ، و علما، اور علم۔ حکم سے مراد یہ ہے کہ سمجھ، عقل مندی، ہوشیاری، و علما، علم شریعت، وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین، نیکی کرنے والوں کو، یعنی جو محنت کرے گا۔ معنی یہ ہے کہ جو علم کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، جو بھی محسن ہوگا اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تو اللہ اس کو علم اور سمجھ عطا کریں گے۔ گویا کہ علم جو ہے یہ محنت کی چیز ہے، محنت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو حکماً و علماً جو اس عمر میں دیا ہے، بعض حضرات نے تو اس سے نبوت مراد لی ہے کہ ہم نے ان کو حکماً یعنی سمجھ مانا نبوت اور علم دیا، علم شریعت۔ اور 33 سال عمر لکھی ہے کہ 33 سال عمر تھی، اور بعض نے 40 سال، لیکن اصح قول یہ ہے کہ یہ نبوت نہیں ہے، بلکہ نبوت سے قبل جو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو شریعت کا علم اور ویسے ہی علم دیتا ہے، یہ وہ مراد ہے، نبوت بعد میں ملی ہے۔ یہ اصح یہاں پر یہ نبوت والا معنی یہاں پر لینا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ قبل از نبوت والا زمانہ مراد ہے۔ ولما بلغ اشدہ، جب پہنچ گئے اپنی جوانی کو، مضبوطی عمر کو، آتینا وہ حکمہ، تو ہم نے ان کو سمجھ دی، و علما، اور علم، عام علم اللہ تعالیٰ کی شریعت کا، معرفت کا، وکذالک نجزی المحسنین، اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وراودت التی هو فی بیتها عن نفسہ، اور ورغلایا یوسف کو اس عورت نے کہ یوسف جس کے گھر میں رہتا تھا، اس کے نفس کے بارے میں اس سے مطالبہ کیا، اور دروازے بند کر دیے، اور کہنے لگی کہ آؤ میں تجھ سے کہتی ہوں۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انہ ربی احسن مثواي، یقیناً یہ شخص میرا پرورش کرنے والا ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا کیا ہے، اور بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہاں سے ترقی بھی ہے، اور ترقیوں کے ساتھ ساتھ مصائب، سخت قسم کے امتحانات اور مصائب کا ذکر ہے کہ مصائب بھی بڑھتے گئے۔ اور یہ ایک امتحان ہے کہ یوسف علیہ السلام مصر میں، عزیز مصر کے گھر، ان پر جو ایک ابتلا اور ایک مصیبت آئی کہ زلیخا نے ان سے اس کے نفس کے بارے میں مطالبہ کیا ناجائز۔ یہ مطالبہ بڑا زوردار تھا۔ مراودہ، راودہ یراودو کا معنی ہے کسی کو ورغلانا، کسی کو، مطلب یہ کہ باتوں باتوں میں بہلا کر اس سے غلط مطالبہ اور ناجائز باتوں کا مطالبہ کرنا، اور اس کو مراودہ کہا ہے۔ یہ مراودہ بڑا زوردار تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ التی، وہ عورت، ہوا فی بیتہا عن نفسہ، یہ وہ عورت تھی جس کے گھر میں یوسف رہتے تھے۔ معنی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام غلام تھے، وہ آقا تھی، اس کا زور چلتا تھا، اور جو دوسروں کے ہاں رہیں تو ان کا کیا مطلب یہ ہے کہ کیا اثر و رسوخ ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وغلقت الابواب، اور دروازے بھی بند کر دیے، تو مرادبہ اور زیادہ زور تھا۔ اور اس مراودہ کا طریقہ کار کیا تھا؟ تو تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر کمرے کے اندر وہ لے گئی اور دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی کہ ما احسن صورت وجہ کا، کہ اے یوسف تیرے چہرے کی صورت اور شکل کتنی خوبصورت ہے، تو بڑا حسین ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا فر رحم صورنی ربی، کہ رحم کے اندر میرے رب نے مجھے یہ شکل اور صورت دی ہے۔ پھر کہنے لگی ما احسن شارک، آپ کے بال کتنے حسین اور خوبصورت ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہوا اول شین یبلا منی فی قبری، یہ وہ پہلی چیز ہے جو قبر کے اندر مجھ سے پرانی ہو جائے گی، بسیدہ ہو جائے گی۔ پھر کہا ما احسن عینیک، کہ تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہے۔ تو حضرت نے کہا بہما انظر الی ربی، ان کی سے میں اللہ کا دیدار حاصل کرتا ہوں، اس سے تو میں اللہ کا دیدار حاصل کرنے والا ہوں، یہ تو اس مقصد کے لیے۔ اس نے کہا کہ ارفع بصرک فانظر الیہ، اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھا اور میری طرف دیکھ۔ تو حضرت یوسف نے کہا انی اخاف الاعمی فی الآخرۃ، میں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں آخرت کے اندر اللہ مجھے اندھا نہ کر دے کہ بد نظری اور غیر کی طرف دیکھوں۔ پھر کہنے لگی کہ یا یوسف ادنو من کا وتباعدنی، میں تیرے قریب ہونا چاہتی ہوں اور تو مجھ سے دور ہونا چاہتا ہے، تو وہ قرب چاہ رہی تھی۔ حضرت یوسف نے کہا ارید بذالک قرب ربی، میں اس سے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ کا قرب ہے کہ میں تجھ سے دور ہونا چاہتا ہوں۔ اور کہنے لگی تو یوسف علیہ السلام، اس نے مزید کہا وقالت، کہنے لگی ہائی تلک، کہ تجھ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے قریب آ جا۔ اور اس نے غصہ اور ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ کہا۔ تو قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں تو اللہ کا پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، انہ ربی احسن مثواش، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرا ٹھکانہ اچھا کیا ہے، اور اگر میں عزیز مصر کے گھر والوں کی طرف بدکاری کا ارادہ کروں یا جاؤں، یہ تو ظلم ہوگا، اور انہ لا یفلح الظالمون، اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ تو اس درجے میں اس نے گویا کہ یہ پرزور مطالبہ کیا ہے۔ وراودتہ کا معنی یہ ہوگا کہ مطالبہ کیا زلیخا نے اس یوسف سے، التی، یہ وہ زلیخا تھی، ہوا فی بیتہا، کہ یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں رہتے تھے، اور مطالبہ جو کیا تو عن نفسی ہی، اس کے نفس کے بارے میں۔ ایک تو یہ وراودہ ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ مراودہ باب مفعلہ ہے جانبین سے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے، بلکہ جانب واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں مراد تکرار نہیں ہے بلکہ مبالغہ ہے۔ باب مفعلہ مبالغے کے لیے آتا، مانا بہت زوردار قسم کا مطالبہ کیا زلیخا نے یوسف سے، اور اس زور پر دلالت کرنے کے لیے التی ہوا فی بیتہا کا لفظ ذکر کیا، کہ جس کے گھر میں یوسف رہتے تھے، گویا کہ یوسف غلام تھے اور اس کا اختیار تھا اور زلیخا کا، اس نے مطالبہ کیا تو مطالبہ اور زوردار ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پر کہا ان نفسی ہی، یوسف کے نفس کے بارے میں، یعنی کوئی اجمال نہیں تھا، کوئی ایسی بات کے اشارے اور کنایہ ہو، بلکہ صراحتاً اس سے غلط بات کا مطالبہ کیا، بدکاری کا۔ اور تیسرے نمبر پر وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دیے سارے۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے جیسے کہ یوسف کا اور زلیخا کا قصہ لکھا ہے قصہ خوانی کتابوں کے اندر، کہ ایک دروازہ بند کیا، اس کے پیچھے دوسرا دروازہ تھا وہ بند کیا، پھر تیسرا چوتھا، تو یہ کئی دروازے تھے۔ یہ معنی نہیں ہے، بلکہ ایک حال ہو اور اس حال کے کئی دروازے ہوں، 2 ہو 3 ہو، تو مراد ہے کہ اس کی کھڑکیاں اور دروازے وہ سارے بند کر دیے، یہی معنی مراد ہے۔ وغلقت الابواب، اور وہ دروازے اس نے سارے بند کر دیے تاکہ کسی کے آنے کا خطرہ بھی نہ ہو۔ دروازے بھی بند کر دیے، اور اس کا زور بھی تھا، اور مطالبہ بھی پرزور تھا، اور اجمال بھی نہیں تھا، تفصیل کے ساتھ بات اس نے کی ہے عن نفسی۔ وقالت، اور کہنے لگی ہائی تمانا آ جا، لک مانا اقول، لک میں تجھ سے کہتی ہوں، تجھ سے میں کہتا ہوں کہ قریب آ جا۔ اور وہ باتیں جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی محسن شارق، وہ بھی ذکر کی۔ تو قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہو کی ضمیر میں 2 احتمال ہے، ایک تو ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، انہو بے شک اللہ تعالیٰ ربی میرا رب ہے، احسن مثوایا، اللہ نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، تو میں اللہ کی نافرمانی کیسے کروں۔
دوسرا انہو میں ضمیر یہ عزیز مصر کی طرف لوٹ رہی ہے، اور رب بھی جو عزیز مصر کو رب کہا ہے تو یہ اضافت خاصہ ہے، جیسے رب البیت کہا جاتا ہے کہ گھر کا مالک، تو ضمیر اللہ کی طرف یا عزیز مصر کی طرف، عزیز مصر کی طرف لوٹائے تو بھی ٹھیک ہے۔ انہو یا عزیز مصر جو ربی یہ میرا آقا ہے، مالک ہے، احسن مثوایا اس نے میرا ٹھکانہ اچھا کیا ہے، اور اب مثلا ان کے گھر والوں کی طرف میں بدکاری کے ارادے سے جاؤں تو یہ ظلم ہوگا، اور انہو لا یفلح الظالمون یقیناً اللہ کامیاب نہیں کرتے ظالموں کو۔